اگر میں اب سے کہوں کہ ایک ایسا انسان بھی تھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے خاندان کو مرتے دیکھا، جس نے بھوک، ظلم، اذیت اور موت کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر بھی وہ دنیا کا سب سے خوش انسان بن گیا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج کی کتاب صرف خوش رہنے کا راز نہیں بتاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اگر زندگی آپ سے سب کچھ چھین لے، تب بھی آپ کے پاس ایک چیز ایسی رہتی ہے جسے کوئی طاقت کبھی نہیں چھین سکتی، اور یہی راز آخر میں آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جس نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل دی، دی ہیپیسٹ مین آن ارتھ۔ یہ کتاب ایڈی کی زندگی پر مبنی ہے۔ ایڈی جاکو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران وہ نازی کیمپوں میں قید رہے، جہاں انہوں نے انسانیت کا سب سے تاریک چہرہ دیکھا۔ وہ کئی بار موت کے انتہائی قریب پہنچے، لیکن معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی نفرت میں نہیں، بلکہ محبت، شکر گزاری اور خوشی میں گزاری۔ انہوں نے یہ کتاب تقریباً 100 سال کی عمر میں اس لیے لکھی تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ خوشی حالات سے نہیں، انسان کے فیصلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا راز تھا جس نے ایک ایسے شخص کو دنیا کا سب سے خوش انسان بنا دیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جب اچھی نوکری ملے گی، پیسے ہوں گے، بڑی گاڑی ہوگی، تب ہم خوش ہوں گے۔ لیکن ایڈی جاکو کہتے ہیں، اگر خوشی چیزوں میں ہوتی تو دنیا کے امیر ترین لوگ کبھی اداس نہ ہوتے۔ انہوں نے ہر وہ چیز کھو دی تھی جسے لوگ خوشی سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ خوش تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کو اپنی باقی زندگی پر حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ سوچئے، اگر ایک ایسا انسان خوش رہ سکتا ہے جس نے جہنم جیسی زندگی دیکھی، تو کیا ہماری روزمرہ کی پریشانیاں واقعی اتنی بڑی ہیں؟ لیکن یہ تو صرف آغاز ہے، اصل سبق ابھی باقی ہے۔ ایڈی جاکو کے پاس پوری زندگی نفرت کرنے کی ہزاروں وجوہات تھیں۔ وہ ہر اس شخص سے بدلہ لینا چاہتے تو شاید دنیا انہیں غلط بھی نہ کہتی۔ لیکن انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، نفرت کرنے سے صرف ایک شخص جلتا ہے، اور وہ آپ خود ہوتے ہیں۔ انہوں نے نفرت چھوڑ دی، کیونکہ نفرت دشمن کو نہیں، انسان کے اپنے دل کو تباہ کرتی ہے۔ آج بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں رشتے ختم کر دیتے ہیں، دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جب تک دل نفرت سے بھرا ہوگا، خوشی اس میں جگہ ہی نہیں بنا سکتی۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایڈی کے مطابق انسان کی اصل دولت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت صرف بینک بیلنس کا نام ہے، لیکن ایڈی کہتے ہیں، اصل دولت وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ کیمپ میں انہوں نے دیکھا کہ کبھی صرف ایک روٹی کا ٹکڑا سی انسان کی جان بچا دیتا تھا، کبھی کسی کا ایک اچھا لفظ کسی کو زندہ رہنے کی امید دے دیتا تھا۔ اس دن انہوں نے سیکھا کہ انسان اکیلا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ لیکن ابھی سب سے طاقتور سبق باقی ہے۔ ہم اکثر اس پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایڈی نے اپنی پوری زندگی اس چیز پر توجہ دی جو ابھی بھی ان کے پاس تھی۔ ایک نئی صبح، ایک سانس، ایک دوست، ایک مسکراہٹ۔ انہوں نے کہا، ہر دن ایک تحفہ ہے۔ ذرا سوچئے، ہم کتنی نعمتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا سبق ابھی باقی ہے جو شاید اس پوری کتاب کا سب سے قیمتی سبق ہے۔
कैंप में हर दिन मौत सामने खड़ी होती थी, लेकिन एडी ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। वो जानते थे, अगर उम्मीद खत्म हो गई तो जिस्म जिंदा होने के बावजूद इंसान अंदर से मर जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने ज़हन को बार बार मुस्तकबिल की तरफ मोड़ा। वो खुद से कहते, एक दिन मैं आज़ाद होऊंगा। यही उम्मीद उन्हें जिंदा रखती रही। आज हमारे खौफ मुख्तलिफ हैं। नाकामी, लोगों की राय, पैसों की कमी, लेकिन उसूल वही है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो गई, तरक्की भी रुक जाएगी। और अब आ रहा है वो सबक जिसने एडी की पूरी जिंदगी की तारीफ बदल दी। एडी जाको ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ कामयाब होना नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी में रोशनी बनना है। आपका एक अच्छा लफ्ज, एक मदद, एक मुस्कुराहट सी इंसान के लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस लोगों को यही पैगाम देते हुए गुजारे कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो दूसरों को खुश करना शुरू करें, क्योंकि खुशी वो वाहिद चीज है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो आइए एक बार फिर इस किताब के अहम असबाक को याद करते हैं। खुशी एक फैसला है, हालात नहीं। नफरत सबसे पहले इंसान को खुद नुकसान पहुंचाती है। असल दौलत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शुक्रगुजारी ज़हनी सुकून पैदा करती है। उम्मीद इंसान को मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदा रखती है। दूसरों की जिंदगी आसान बनाना अपनी खुशी बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा हमारे काबू में नहीं होती, लेकिन हमारा रवैया हमेशा हमारे इख्तियार में होता है। आखिर में सिर्फ एक सवाल, अगर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी का बदतरीन दौर देखा फिर भी दुनिया का सबसे खुश इंसान बन सकता है, तो क्या वाकई हमारी खुशी सिर्फ हालात की मोहताज है, या फिर हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है? आज सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, मैं खुश होने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक भी मुस्बत तब्दीली पैदा की है तो उसे अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली किताब के साथ। अल्लाह हाफिज।